شاید قیامت آ چکی ہو اور ہم جہنم میں رہ رہے ہو۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ جو دیکھ رہے ہو یہ فلسطین اور غزہ کی ویڈیو نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے پاکستان خیبر پختونخوا وزیرستان کی ویڈیو ہے۔ اور وزیرستان ایسا مظلوم ترین شہر ہے، مظلوم ترین علاقہ ہے جو سالوں سالوں سے اس کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے تو پورے خیبر پختونخوا میں قتل و عام اور بربریت ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، لیکن یہ ایک ایسا مظلوم شہر ہے کہ اس میں جانوروں کو بھی مارا جاتا ہے، انسانوں کو بھی مارا جاتا ہے اور خواتین کو بھی بڑی بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے۔ میرا دل تو خون کے آنسو اس پر رو رہا ہے اور اس پر میں کئی مرتبہ آواز اٹھا چکا ہوں اور کئی مرتبہ اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن انسان کا دل اتنا مردہ ہو چکا ہے، انسان کا ضمیر اتنا مر چکا ہے کہ کسی کا درد ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ یہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر جانور مر رہے ہیں، ان پر دھماکہ کر دیا گیا، ان پر راکٹ چھوڑ دیے گئے اور ان میں اکثر جو جانور ہیں رو رہے ہیں۔ ان میں گائیں شامل ہیں، بھینسیں شامل ہیں، دیگر جانور بھی شامل ہیں اس میں، اور ان کو آگ لگ چکی ہے، آگ کی وجہ سے یہ بالکل سوج چکے ہیں اپنی جگہ پر۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو حکومت اس پر بالکل خاموش ہے، میڈیا بالکل اس پر خاموش ہے، علماء اکرام اس پر بالکل خاموش ہے، اور عوام جو ہیں وہ اپنے ٹک ٹاک پر مصروف ہیں، اپنے ڈانس پر مصروف، نوجوان نسل اپنی ٹک ٹاک کی لائیو پر مصروف ہیں اور پتہ نہیں کن کن چیزوں پر ہمیں لگایا ہے، اور ایک طرف ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ انسان کا ضمیر اتنا مر چکا ہے کہ پہلے آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات ہے کہ جب دوسرے صوبے میں دھماکہ ہو جاتا تھا یا کسی شخص کو قتل کیا جاتا تھا تو دوسرے صوبے میں بیٹھنے والے لوگوں کو نیند نہیں آتی تھی، ایک درد تھا، حالانکہ جان پہچان نہیں تھی۔ آج اپنے شہر میں، اپنے گھر میں ظلم ہو رہا ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، لیکن دوسرا بھائی اس پر خاموش ہے، بالکل آواز نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر آپ کا ضمیر اتنا مر چکا ہے کہ ظلم آپ کو نظر نہیں آتا ہے اور دوسرے انسان کا درد نظر نہیں آتا ہے تو سمجھ لو آپ مر چکے ہو۔ یہ وزیرستان کی ویڈیو ہے جو خیبر پختونخوا میں آتا ہے، اور میں کئی مرتبہ اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہے، قتل و غارت ہے، اور مسلسل یہ تو میں شمار کر رہا ہوں، 3 مہینوں سے میں نے شمار کیا ہے کہ ایسا دن نہیں گزرا ہے کہ جس میں لوگوں کو قتل نہ کیا ہو، بے دردی سے، جس میں دھماکے نہ ہوئے ہو، جس میں لوگوں کے گھروں میں نہ گھسے ہو۔ یہ کون ہے؟ یہ مجھے بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ کون کر رہا ہے۔ 3 مہینوں سے میں لکھ رہا ہوں کہ اس دن یہ ہو گیا، اس دن اس کو قتل کیا، حتیٰ کہ خدا کی قسم کل رات ہمارے یہاں بائی پاس پر 3 لوگوں کو قتل کیا گیا، اور پرسوں کی بات ہے کہ ثوابی انٹرچینج پر دھماکہ ہوا۔ آیا روز یہاں پر قتل و غارت ہوتی ہے، لیکن خاموشی ایسی چھائی ہوئی ہے، بالکل اس پر کسی کو غم نہیں ہے، کسی کو اندیشہ نہیں ہے کہ انسان مر رہے ہیں یا چیونٹی مر رہے ہیں۔ اور اس پر سب سے بڑا گلہ مجھے اپنے علماء اکرام سے ہے۔ میں جب بھی اپنے علماء اکرام کی محفل میں بیٹھتا ہوں تو جب بھی مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، آیا روز بمباریاں ہو رہی ہے، آیا روز لوگ قتل ہو رہے ہیں، تو یہ بات میں ان کے ساتھ کہتا ہوں اپنے علماء اکرام سے، تو میرے علماء اکرام مجھے کہتے ہیں کہ اگر ہم مظلوموں کے لیے آواز اٹھائے اور ان کے ساتھ ہو جائے تو پھر تو فوراً ہمارا ٹھکانہ جیل ہو جائے گا، ہمیں تو جیل میں لے جائے گا ہماری ریاست۔ میں ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ کیا ہم جیل کی وجہ سے سچ کو چھپائیں گے؟ کیا ہم جیل کی ڈر کی وجہ سے حق بات نہیں کریں گے؟ ہم تو انبیاء اکرام کے وارث ہیں، ہم تو حق بولیں گے، سچ بولیں گے، چاہے ہماری گردن کیوں نہ کٹ جائے۔ لیکن یہ بات ہمارے بڑے بڑے علماء کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک دن میں 70 سے زیادہ انبیاء اکرام کو قتل کیا گیا، ایک نبی کو قتل کیا، دوسرے نبی کو قتل کیا، تیسرے نبی کو قتل کیا، اس طرح چوتھے پانچویں 70 انبیاء اکرام کو ایک دن میں قتل کیا گیا۔ اس میں مشہور انبیاء اکرام حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ کیوں قتل کیا گیا؟ ایک ظالم بادشاہ اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے انبیاء اکرام کو قتل کر رہا تھا کہ انبیاء اکرام حق بات کریں گے، سچ بات کریں گے، اس لیے ان کو قتل کیا۔ اور ہمارے علماء جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی کے منبر پر بیٹھا ہوں اور میں نبی کا وارث ہوں، تو نبی کا وارث نہ سچ بولتا ہے نہ حق بولتا ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 میں کہ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ آپ مجھے مدرسے میں پڑھاتے ہو، یہ آپ درس دیتے ہو، اس آیات کو آپ نماز میں پڑھتے ہو،
اس آیت کو آپ نے پڑھا ہے لیکن اس آیت پر آپ عمل نہیں کرتے ہو۔ معذرت کے ساتھ اگر میری بات آپ کو بری لگی ہو، یہاں پر تو ایک انسان نہیں، یہاں پر تو روزانہ انسان قتل ہو رہے ہیں۔ اس کے خلاف اگر آپ بات نہیں کرو گے تو کوئی میراثی، کوئی ڈانسر اس پر بات کرے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، ان مظلوموں کے خون میں، ان پختونوں کے خون میں صرف اور صرف دہشت گردوں کا ہاتھ نہیں ہے، ان کا ہاتھ بھی ہے جو اس بات پر خاموش ہیں۔